नाजरीन, सफरी सहूलियात मजीद बेहतर बनाने का अज़म K4 मनसूबा SRB टैक्स से मुस्तस्ना करार पाया है। सिंध काबीना की जानिब से 8000 इलेक्ट्रिक बसेस NRTC को चलाने की मंजूरी दे दी गई है। रेवेन्यू वज़ीर आला ने तमाम वज़रा को तरक्याती कामों की भरपूर निगरानी की हिदायत भी कर दी है, जबकि सिंध हुकूमत जल्द ही ख्वाजा सराओं की तालीम के हवाले से भी पॉलिसी मुरतब करेगी। कराची समेत सिंध भर के अवाम को खटारा बसों से निजात की उम्मीद। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में बताया गया कि इस वक्त 50 बसें चल रही हैं। NRTC 8000 इलेक्ट्रिक बसें 3 मरहलों में चलाना चाहती हैं। पहले मरहले में 500 बसें, दूसरे में 5000 बसें और तीसरे में 6000 बसें चलाएंगे। NRTC की तजवीज़ है कि रेंट ऑन मॉडल पर बसें चलाएं, जिस पर काबीना ने 8000 इलेक्ट्रिक बसें NRTC को चलाने की मंजूरी दे दी। इजलास में ढाबे जी इकोनॉमिक जोन में चाइनीज कंपनी के साथ मुआहदे करने की भी मंजूरी दी गई। सिंध काबीना ने 195 फ्रेश टीचिंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवारों की भर्ती की मंजूरी दे दी। टीचिंग लाइसेंस रखने वाले असातिज़ा ग्रेड BS 16 में मुकर्रर किए जाएंगे। इजलास में वज़ीर आला ने ख्वाजा सराओं की तालीम के हवाले से पॉलिसी बनाने की हिदायत की। काबीना ने तालीमी बोर्ड्स को कॉम्पोजिशन में तब्दीली की मंजूरी दे दी। एक सिविल सोसाइटी, एक हेड मास्टर या एक प्रिंसिपल और स्कूल के सरबराह का नुमाइंदा शामिल होगा। बोर्ड का चेयरमैन या ताज़ा तकर्री या किसी कैडर के अफसर को ट्रांसफर करके लगाने की तजवीज़ देगा। सिंध काबीना ने NAD यूनिवर्सिटी में NAD इंटर टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को 3 एकड़ मजीद अराजी देने की मंजूरी दे दी। और कराची में पहली बार किसी टाउन की सतह पर 1 अरब रुपए से जायद के तरक्याती काम जारी हैं। सोहराब गो टाउन के चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम कहते हैं कि तमाम तामीराती मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जारी हैं। रिपोर्ट करेंगे आजिज जमाली। सोहराब गोट को तरक्की याफ्ता बनाने का अज़्म, ग्रीन बेल्ट, खेल के मैदान, पार्क्स का जाल बिछाने की तैयारी। बीबी आसिफा जरदारी पार्क ज़ेर तामीर, सेवरेज की नई लाइन डाली जा रही है। गुलशन मेमार के गुठों के लिए पानी की नई लाइन बिछाने जाने लगी है। टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम का दावा है कि 1 अरब रुपए से जायद के मंसूबे ज़ेर तामीर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लोगों का भरोसा है, इत्तेमाद है। इस वक्त में बिज़नेस कम्युनिटी बिल्डर जो है, मैंने कहा मुख्तलिफ़ जगहों में मैं पार्टनरशिप पे काम कर रहा हूँ, तो ये प्राइवेट पार्टनरशिप पे मेरे काम हो रहे हैं ये बिल्डर हजरात के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड जो है हम पार्टनरशिप पे बना रहे हैं। इस एरिया में हम 1 अरब रुपये से ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसमें TMC और मुख्तलिफ बिल्डर और बिज़नेस कम्युनिटी मेरे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया को हम बना के रहेंगे। सोहराब टाउन के चेयरमैन ने म्यूनिसिपल अफसर और UCs के चेयरमैनों के हमरा तरक्याती कामों का मुआयना भी किया। यहाँ से ये पीछे जो एरिया नज़र आ रहा है, ये पूरा मेमार का पहला गेट है। ये पानी में डूबा हुआ था और ये दोनों रोडें बंद थी। यहाँ अभी रिसेंटली लाला ने तकरीबन 3000 फीट लाइन सीवरेज की डलवाई है, जो 24 इंच की लाइन है। उससे अभी जाके ये रोडें खुली हैं, नहीं तो ये रोडें बिल्कुल बंद थी। 2-3 महीने से बिल्कुल इन रोडों पे कोई बंदा आ जा नहीं सकता था। तो ये हमारे टाउन चेयरमैन ने पूरे टाउन में माशाल्लाह बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने वसाइल से भी बहुत अच्छे हमारे मुख्तलिफ गोठों में काम चल रहे हैं, जिसमें पेवर ब्लॉक है, सेवरेज है और वाटर की जो लाइनें डैमेज हुई हुई हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा चेयरमैन साहब जो है उन्होंने अपनी काविशों से जो प्राइवेट सेक्टर के जो बिल्डर्स हैं या जो शॉपकीपर्स हैं, तो उनके साथ जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं उनके साथ जॉइंटली जो है एक ये फुटपाथों के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, तो उनसे भी हमें बड़ी सपोर्ट मिल रही है। माजी में तरक्याती मंसूबों के फुकदान के बायस सोहराब गोट को पसमानदा इलाका तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब यहाँ वजीर आला सिंध और मेयर कराची की दिलचस्पी के बायस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लातादाद तरक्याती स्कीमें जारी हैं। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने के इलेक्ट्रिक को फौरी अदायगी का हुक्म दे दिया है। के इलेक्ट्रिक की अदम तामील पर चेयरमैन PAC का सख्त इजहार नाराजगी। PAC ने के इलेक्ट्रिक को 3 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी है। वाजबात की अदम अदायगी पर के इलेक्ट्रिक को तंबीह भी कर दी। PAC का सितंबर 2024 से बिजली ड्यूटी की अदायगी का मुतालबा, जबकि सिंध असेंबली ने के इलेक्ट्रिक को फौरी कार्रवाई का हुक्म जारी किया है। चेयरमैन PAC का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त इकदाम का इंदिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अदायगी न होने पर कार्रवाई के इम्कानात हैं।
آپ کو بتائیں کہ الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن پر بجلی کے ٹیرف میں کمی کے اعلان پر تاجروں کو شک ہے۔ عبداللہ شاری کہتے ہیں کہ چارجنگ اسٹیشن کی آڑ میں کسی اور کو نوازا جا سکتا ہے، خطرہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں کمی کا فائدہ کوئی اور نہ اٹھا لے۔ کاوش میمن کی یہ رپورٹ۔ حکومت کا ای وہیکل کو فروغ دینے کا مشن، الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن کے لیے فی یونٹ بجلی 45% سستی۔ تاجروں نے سستی بجلی کے پیچھے خدشات کا اظہار کر دیا۔ سینئر وائس چیئرمین الیکٹرانک اینڈ موٹر سائیکل ڈیلرز الائنس عبداللہ شاری بولے، شک ہے چارجنگ اسٹیشن کی آڑ میں کسی اور کو نوازا جا رہا ہے۔ ٹو ویلر پہ اگر ہم بات کرتے ہیں الیکٹرک چارجنگ پوائنٹس کی یا آپشنس کی، تو ٹو ویلر کا تو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، کیونکہ جو موٹر سائیکل ہیں یا اسکوٹی ہے یہ تقریباً 4 سے 6 اور 8 گھنٹوں میں چارج ہوتی ہیں، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ 6 یا 8 گھنٹے کے لیے اپنا چارجنگ پوائنٹ کا استعمال نہیں کرے گا۔ آپ جس طرح موبائل چارج کرتے ہیں تو اسکوٹی یا موٹر سائیکل بھی اسی طریقے سے چارج ہوتا ہے۔ 8 سے 10 ہزار گاڑیاں ٹوٹل جو جیپنیز پورے پاکستان میں بھی کی ہیں، تو گورنمنٹ لائسنس جب دے گی یا ریٹ جو کم کیا ہے، یہ بہت اچھا اقتدام ہے، مگر کیونکہ سربراہ پہ سب الزام جاتا ہے اور سارے کام سربراہ کے نہیں ہوتے، تو ہمیں اندازہ یا شک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی اور کو کچھ نہ نواز دیا جائے، اس بجلی کی قیمت کا فائدہ کوئی اور نہ اٹھا لے۔ سابق چیئرمین ایسوسی ایشن آف پاکستان موٹر سائیکل اسمبلرز صابر شیخ نے کہا، امپورٹ پر عائد ٹیکس اور روپیہ کمزور ہونے کی وجہ سے الیکٹرک وہیکل کی قیمتیں زیادہ ہیں، حکومت مقامی صنعتوں کو سپورٹ کرے۔ ہمارا روپیہ کمزور ہو گیا، دنیا میں دیکھیں الیکٹرک اسکوٹر سستے ہیں، ہمارے پڑوسی ملکوں میں دیکھیں الیکٹرک اسکوٹر سستے ہیں، چائنا میں بہت سستے ہیں۔ ہمارا روپیہ کمزور ہونے سے عام آدمی کی چونکہ ابھی آمدنی نہیں بڑھی، لیکن چونکہ اب ملک کے حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں، تو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں یہاں پر بہت سارے مقامی پرزے بننے سے، لوکل پرزے بننے سے ان کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ گورنمنٹ لوکلائزیشن کے لیے کوئی انسینٹیوز دے کہ جو فیکٹریاں لوکل پرزے بنانا چاہتی ہیں الیکٹرک اسکوٹرز کے، الیکٹرک رکشا کے، الیکٹرک وہیکلس کے، ان کے لیے کوئی انسینٹیوز لے کر آئے۔ اس کے لیے بہت ضروری جو نئی پالیسی ہے اس کے اندر ایسی چیزیں ایڈ کی جائیں کہ جو لوگ لوکل پرزے تیار کریں گے الیکٹرک وہیکلس کے اندر، ان کو مزید یہ انسینٹیوز دیے جائیں گے۔ جبکہ عبداللہ شاری بولے، ٹو ویلرز کا بجلی کے ٹیرف میں کمی کا کوئی تعلق نہیں، ٹو ویلرز کے چارجنگ میں 8 گھنٹے لگتے ہیں اور یہ موبائل کی طرح چارج ہوتا ہے، جس کے لیے نارمل بجلی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین کاشف کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے، تو کراچی میں سردی کی حالیہ لہر 20 جنوری تک جاری رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوری کا آخری ہفتہ مزید سرد ہوگا، جبکہ کراچی میں 24 جنوری سے ٹھنڈ کی نئی لہر آنے کا امکان ہے۔ اقصی شیخ کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ کراچی میں سردی کی لہر برقرار، دن میں ٹھنڈی ہوائیں بنا رہی ہیں موسم کو مزید خوشگوار۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے پیش گوئی کی ہے کہ 20 جنوری کے بعد سردی کی شدت میں کمی، 24 جنوری کے بعد شدت میں اضافہ ہوگا۔ رواں ماہ کا آخری ہفتہ سرد رہے گا۔ پچھلے 2 دن سے تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، یعنی 12 کے آس پاس چل رہا ہے۔ اتفاق سے 12 ہی جنوری کا جو ایوریج یا نارمل ٹیمپریچر ہے، اس کے نائٹ ٹیمپریچر یا رات کا ٹیمپریچر، تو اب نارمل کے آس پاس ہے، تو تھوڑی سی کم ہوئی ہے سردی، اور پھر یہ جو لہر ہے یہ چلے گی میرے خیال میں اس تک 20 تک 19 تک ایٹ لیسٹ کم از کم۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کل سے شہر میں سائبرین ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ہوائیں چلنے سے دن کے اوقات میں بھی سردی کی شدت محسوس کی جائے گی اور راتیں مزید سرد ہو جائیں گی۔ کراچی میں حال بتا کل اور پرسوں دونوں دن امکان ہے تیز ہوائیں چلنے کا، تو ظاہر ہے جس دن تیز ہوائیں چلتی ہیں تو وہ دن بھی نسبتاً سرد ہوتا ہے، تو اس دن چونکہ میکسیمم ٹیمپریچر 24 کے آس پاس ہی رہنے کا پھر کل امکان ہے، تو کراچی میں ریلیٹیولی یعنی نسبتاً کل سرد دن ہوگا تیز ہواؤں کی وجہ سے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں رواں ماہ بارش کا کوئی امکان نہیں۔ کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ اقصی شیخ، سٹی 21۔ اور ناظرین، سندھ ہائی کورٹ، آئینی بینچز اور دیگر عدالتوں میں ہونے والی سماعتوں اور کیسز کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ خاتون ٹیچر کو جنسی ہراساں کرنے اور دھمکانے کا کیس، اسکول پرنسپل ملزم راشد پر جرم ثابت ہو گیا۔ جج انعام اللہ پھلپوٹو نے ملزم کو مجموعی طور پر 1.5 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے 3 دفعات میں ملزم کو 6 ماہ کی سزا سنائی۔ عدالت نے ملزم پر مجموعی طور پر 45,000 روپے جرمانے بھی عائد کر دیے۔ ملزم نے دھوکے سے خاتون سے 3 لاکھ روپے بھی بٹورے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست، عدالت نے 26ویں ترمیم کے خلاف زیر سماعت دیگر درخواستوں کے ساتھ منسلک کرنے کی ہدایت کر دی۔ غیر قانونی تعمیرات اور عمارت کو مسمار کرنے کا کیس، لکھنؤ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشی کی درخواست پر سماعت، عدالت نے ریمارکس دیے
کہ قانون کے مطابق آپ کی پوری عمارت مسمار کر دینی چاہیے۔ ہوگزبے خیر محمد گوٹ کی زمین پر مبینہ قبضے کا کیس، عدالت نے اینٹی انکروچمنٹ ٹریبونل کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ عدالت نے سندھ حکومت، گوٹ آبار اسکیم اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے قبضے میں ملوث افراد کو بھی طلب کر لیا۔ FCPS پارٹ 2 کے داخلوں کا تنازع، ڈاؤ یونیورسٹی کی جانب سے کامیاب امیدواروں کی فہرست آویزہ نہ کرنے کے خلاف درخواست۔ عدالت نے شعبہ پوسٹ گریجویٹ ہیلتھ سائنس ڈاؤ یونیورسٹی کے ہیڈ کو امیدوار کی درخواست پر 2 ماہ میں جواب دینے کا حکم دے دیا۔ عدالتی فیصلے کے نقول بھی ڈاؤ یونیورسٹی کو ارسال کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ لاپتہ افراد کا کیس، سندھ ہائی کورٹ نے 2 ہفتوں میں جبری گمشدگی کی پالیسی سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی میں بجلی کے بل میں اضافی سرچارج کے خلاف درخواستیں، عدالت نے درخواستوں کے مزید سماعت 29 جنوری تک ملتوی کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان ترکیہ دوستی کی نئی مثال قائم ہو گئی ہے۔ ترکیہ کا پاکستانی طلبہ کو مفت اسکالرشپ فراہم کرنے کا اعلان، کونسل جنرل ترکیہ جمال سانگھو نے طلبہ کو نوید سنا دی۔ طلبہ فروری تک آن لائن فارمز جمع کروا سکتے ہیں، رپورٹ کریں گے سید زبیر راشد۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے کیسے نمٹا جائے، جامعہ NED میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے عنوان سے کانفرنس۔ NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق کلائمیٹ 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ اشرف حبیب اللہ آڈیٹوریم میں سجی 2 روزہ کانفرنس میں مختلف موضوعات پر مبنی پینل ڈسکشن بھی شامل رہی۔ جامعہ NED کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر محمد طفیل جوکیو اور رجسٹرار حسین نقوی نے ٹیکنالوجی کو ماحول کی بہتری کے لیے استعمال کیا جانے پر زور دیا۔ ایکسلنسی جمال سانگھو صاحب آج تشریف لائے یہاں پر، ان کے آنے کی وجہ سے اس کانفرنس کے جو ایفیکٹس ہیں اور بڑھ گئے۔ اس کی وجہ سے امید ہے کہ ہم نے کنسیو کیا تھا اس کانفرنس کے جو آبجیکٹیوز تھے اس کو ہم بہتر طور پر انشاءاللہ کر پائیں گے۔ ایسی گرمی مطلب میں نے بھی اپنے جو 50 سال کی لائف ہے اس میں سب سے ایکسٹریم ویدرز کو پچھلے 3 سال سے آبزرو کر رہا ہوں۔ ہیٹ ویوز کا سائیکلز بڑھ گیا ہے اور جو کولڈ ویدر ہے وہ بھی ایکسٹریم سائٹس پہ جا رہا ہے۔ تو ان چینج کو اسٹڈی کرنے کے لیے اور ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اس قسم کی کانفرنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عمران اسلم اور دیگر نے بتایا کہ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ماحول کی بہتری میں ہر فرد اپنی ذمہ داری سے متعلق شعور بیدار کرنا اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ تعلیمی سطح پر کرنا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم آپس میں کولیبریشنز کو اسٹرینتھن کریں، ہم دیکھیں کہ آپس میں مل کے ہم ان ٹیکنالوجیکل سولوشنز کو عوام تک کیسے پہنچا سکتے ہیں تاکہ جو موسمیاتی تبدیلی کے مسائل آج کل ہم لوگ فیس کر رہے ہیں ان سے کیسے ہم نمٹ سکتے ہیں۔ اور انڈسٹری نے بھی توجہ دی، خاص طور پہ ڈالنس، ریون، محمود کاٹن انجینئر اور دیگر لوگوں نے، تو اس سپورٹ کی وجہ سے ایک اچھا انوائرمنٹ بنا اور ہم انوائرمنٹ کے لحاظ سے ایسے آئیڈیاز اور ایسی ٹیکنالوجیز کو فروغ چاہتے ہیں جس سے ہماری آنے والی نسلیں اور جنریشنز ہیں ان کو فائدہ ہو۔ کونسل جنرل ترکیہ کراچی جمال سانگھو نے کانفرنس کے انعقاد کو سراہا۔ This conference is sponsored by Davlans and subsidiary of Turkish company Arçelik, and we are proud to be part of this conference, and then I would like wish successful conference and then fruitful and productive discussions. کانفرنس کے اختتام پر مہمان گرامی کو اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین نوید الرحمان کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔